أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مقام میں ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں، نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. آج جس بڑی نشانی پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے یاجوج و ماجوج. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یاجوج و ماجوج کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، کہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون. جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر وادی سے، ہر پہاڑ سے اتر کر بڑی تیزی سے زمین میں پھیلیں گے. پھر اللہ نے کہا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے کہا کہ وعدے کی گھڑی عنقریب آنے والی ہے، اور جب آئے گی تو کافروں کے آنکھیں، ان کے دیدے تک تکی باندھ کے پورے تعجب کے ساتھ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ، ہم اس گھڑی کے بارے میں کبھی سوچے نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلا شبہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ نشانی ہے جو قیامت سے پہلے آنے والی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کی آمد میں بہت ساری احادیث سنائی ہیں. چلیے ایک حدیث کو سنتے ہیں جس کی راویہ ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، اور میں نے پوچھا کہ آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاجوج ماجوج کے اس دیواری پہ ایک چھید سا نکل آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ کیا، کہا کہ ایک چھید جیسا نکل آیا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ اب یہ لوگ باہر آنے والے ہیں اور بڑی تیزی سے زمین میں پھیلنے والے ہیں.
اور بہت بڑا فتنہ برپا کرنے والے ہیں۔ تو فوراً زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہم برباد کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ان کثر الخبث، کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اگر ان کے درمیان گندگی پھیل جائے گی، شرک کی گندگی پھیل جائے گی، بے حیائی کی گندگی پھیل جائے گی، دوسری گندی چیزیں پھیل جائیں گی، تو ایسے ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اندیشہ پہلے سے دکھا دیا کہ وہ جو دیوار ہے اس میں چھید نکل آیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے آدم چلو نکلو، جا کر جہنم جانے والوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ تو آدم علیہ السلام جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ اللہ کن کن لوگوں کو نکالوں، کتنے کتنے لوگوں کو نکالوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں کہے گا 1000 میں سے 999 لوگوں کو نکالو، 1000 میں سے 999 لوگوں کو نکالو، یعنی 1000 اگر لوگ ہوں گے اس میں سے جہنم جانے والے 999 ہوں گے، کچھ کم تعداد نہیں، صرف ایک جنت میں جائے گا، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو یہ کہا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ 999 جہنم جائیں گے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ دن ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، عورتیں اپنے حمل گرا دیں گے، دودھ پلانے والی دودھ پلانے والی اپنے بچوں سے اعراض کر جائے گی اور لوگوں میں غنودگی طاری ہو جائے گی، یہ وہ دن ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ اور ایک تو بہت ہی کم تعداد ہے، ہم تو بہت بڑی تعداد میں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھیرج رکھو، ڈرو مت، وہ 999 وہ سب کے سب یاجوج ماجوج سے ہوں گے، 999 وہ سب کے سب یاجوج ماجوج سے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی، یعنی ہمارے مقابلے میں وہ ہم سے 999 مرتبہ زیادہ ہوں گے۔ ہم میں سے اگر ایک ہو تو ہم سے 999 درجے زیادہ ہوں گے، بہت بڑی ان کی تعداد ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے ایک آدمی مرے تو اس کے پیچھے 1000 کو چھوڑے گا، ایک آدمی مرے تو وہ اس کے پیچھے 1000 کو چھوڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یاجوج ماجوج کو لے کے بڑی تفصیل بیان کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کیسے ہوں گے اس تعلق سے ہی بتایا۔ پہلے کہا کہ یہ آدم کی اولاد سے ہوں گے، یاجوج ماجوج کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ آدم کی اولاد سے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی آدم ہی کی اولاد سے ہوں گے، اور وہ ترک نسل سے ہوں گے، ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اب اس تعلق سے بہت ساری ضعیف روایتیں آئی ہیں، ہے نا۔ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ یاجوج ماجوج کے جو ہوں گے ان کے لوگوں کی قدیں یہ ہوں گی کہ ان میں سے بعض لوگ 1 شبر کے ہائٹ کے ہوں گے، 1 جان کے ہائٹ کے ہوں گے، اور بعض ہوں گے 2 جان کے، ہے نا، اور بعض ہوں گے پہاڑ کی طرح بڑا۔ یہ سب ضعیف روایتیں، اور ضعیف روایتوں میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک صاحب اپنا کان بہچا کر اس پہ لیٹ جائیں گے اور دوسرے کان سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں گے، ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے۔ یہ سب ضعیف روایتیں ہیں، قابل قبول روایتیں نہیں ہیں۔ اب بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ 4 فٹ بائی 4 فٹ ان کی سائز ہوگی، یہ بھی بعض روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہوں گے، اور ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے مضبوط لوگ رہے ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں اور عام انسانوں کی طرح ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی جو صفات بیان کی ہے، ان کی جو ڈسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے، اس میں بالکل وہ چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ایسٹ ایشیا میں جن لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں، جیسے ہو گیا چائنا، کوریا، انڈونیشیا، یہاں رہنے والوں کے جو چہرے ہوتے ہیں نا، وہ چہرے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صغار العیون، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ظلف الانوف، ان کے ناک چپٹے ہوں گے، اور صحب الشعور، اور ان کے بال لال ہوں گے، تقریباً ان کے بال لال ہوں گے، عراض الوجوہ، اور چہرے ان کے بڑے چوڑے ہوں گے، کالمجان المطرقہ، گویا کے ڈھال ہیں، ڈھال کہتے ہیں اس چیز کو جسے ایک سپاہی استعمال کرتا ہے لڑائی کے میدان میں، ایک ہاتھ میں اس کی تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال، شیلڈ جسے کہتے ہیں، جسے لے کے وہ اپنے آپ کو ڈیفنس کرتا ہے، مار کو روکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ڈھال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہرے ڈھال جیسے ہوں گے، گول گول ہوں گے، اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ناک چپٹے، اور چہرے ان کے چوڑے چوڑے ہوں گے۔ تو اسے جوڑ کر اہل علم نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے چہرے ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کا ڈسکرپشن تو دیا، ان کے ہائٹ کے بارے میں اور کوئی دوسری تفصیل نہیں دی، تو معلوم ہوا کہ یہ عام ہی لوگوں کی طرح ہوں گے، ان کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ جو بھی ضعیف حدیث میں ہم سنتے ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ اچانک زمین میں آئیں گے، ان کا زمانہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین میں ہوں گے، دجال کو انہوں نے ختم کر دیا ہوگا، دجال کی نحوست سے امت کو چھٹکارا مل گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو جوڑ کے بڑی امن والی حکومت قائم کریں گے، اور بہتاتی کا زمانہ ہوگا، فراوانی کا زمانہ ہوگا، سب کھائیں گے پیئیں گے، اور 7 سال بڑے اطمینان بخش ہوں گے۔ اور اچانک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے طرف وحی کرے گا کہ اب میں ایسے بندوں کو زمین میں لانے والا ہوں جن سے تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ بات دجال اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا، اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ اب زمین میں ایسے لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں جن کا مقابلہ تم لوگ کر نہیں سکو گے۔ تو کیا کریں؟ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، اللہ حکم دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ میرے بندوں کو لے کر طور کے پہاڑی میں چلے جاؤ، طور کے پہاڑی میں چلے جاؤ۔ یہ طور کا وہ شام کے علاقے میں، بیت المقدس کے علاقے میں پہاڑ پڑتا ہے۔ تو حکم ہوگا کہ آپ اس پہاڑی میں چڑھ جاؤ، اب یہ پورے زمین میں پھیلنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ لوگ، جیسے قرآن نے کہا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جیسے ہی ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، یہ بڑی تیزی سے پہاڑوں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے بڑی تیزی سے زمین میں پھیلیں گے، اور زمین میں پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی زمین میں پھیلنا شروع ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ بحیرہ طبریہ جو کیسپین سی ہے اس کے پاس پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے وہاں پر انہی جیسے لوگ، یعنی یہی یاجوج ماجوج کے بعض نسلیں وہاں سے گزر گئی ہوں گی، تو ان لوگوں نے پورے کا پورا پانی پی لیا ہوگا۔ اتنا پانی ان لوگوں نے پیا ہوگا کہ اس کنویں میں جو کہ بہت بڑا ہے اس میں سے ایک بوند پانی بچے گا نہیں، سب کا سب انہوں نے پی لیا ہوگا۔ اور جب ان کا دوسرا آخری قافلہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پانی رہا ہو سکتا ہے کہ زمانے میں یہاں پر پانی رہا ہو، اب تو بالکل سوکھ گیا ہے، بالکل کوئی پانی نہیں ہے، یعنی اتنا یہ لوگ کھائیں گے، اتنا پیئیں گے، اور زمین میں جہاں کہیں بھی جائیں گے فتنہ برپا کریں گے، جو بھی ان کے ہاتھ میں پھنسے گا اسے مار دیں گے، اس کا خون چوس لیں گے، اور جھاڑوں کو کاٹیں گے، اور زمین کو تتر بتر کر ڈالیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، جو چند لوگ ہوں گے، انہیں لے کر طور کی پہاڑی میں جمع ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 ایسے گروپ کے لوگ ہوں گے، 2 ایسے گروہ ہوں گے، طائفتان لا تمسهم النار، 2 ایسے گروپ ہوں گے جنہیں آگ کبھی نہیں چھوگی، جہنم کی آگ کبھی چھو کر تک انہیں دیکھے گی نہیں۔ وہ کون ہے؟ طائفۃ تغزو الہند وطائفۃ تکون مع عیسی ابن مریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک گروپ ان میں سے وہ ہوں گے جو ہندوستان پر حملہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کیا، اور کہا دوسری وہ گروپ ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے۔ ان دونوں پر اللہ نے جہنم حرام قرار دیا۔ تو پہلا جو ہے ہندوستان پر حملہ، یہ کئی بار ہو چکا ہے، سب سے پہلے یہ ہوا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جب وہ 90 ہجری میں اپنے ساتھ لشکر لا کے ہندوستان کے حدود میں داخل ہوئے،
اور وہاں پر انہوں نے خوب اسلام پھیلایا، اور اس کے بعد وہ ادھر آئے باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، ورنہ غیر رسمی طور پر ان آفیشیل اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان پہنچ گیا تھا، یہی حقیقت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام ہندوستان پہنچ گیا تھا، خاص طور پر ہندوستان کے ساحلی علاقے، ہندوستان کے جو ساحلی علاقے ہیں، کرناٹک کے ہو گئے، کیرلا کے ہو گئے، تمل ناڈو کے ہو گئے، ان ساحلی علاقوں میں عربوں کی بہت بڑی تعداد آ گئی تھی اور وہ یہاں پر بس گئے تھے، یہاں پر اسلام پھیل گیا تھا، یہاں پر مسجدیں کئی بن دی گئی تھیں۔ عمر بن خطاب کا زمانہ کب کا ہے؟ 12-13 ہجری کا ہے، اور 90 ہجری میں لگ بھگ 92 یا پھر 92-93 ہجری میں محمد بن قاسم لشکر لے کے شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے باقاعدہ حکومت کرنے کے لیے، یعنی اسلامی پرچم یہاں پر لہرانے کے لیے وہ آئے تھے، ورنہ ان آفیشیل طور پر تاجروں کے ذریعے سے جنوب ہندوستان میں اسلام کب کا پھیل گیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور یہاں کے لوگ کب کا مسلمان ہو چکے تھے۔ بہرحال تو محمد بن قاسم ایک بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لائے، اور ان لوگوں نے وہاں کے ایک ظالم بادشاہ جس کی وہاں پر حکومت تھی اور ظلم کر رہا تھا، اس کے جڑوں کو کاٹ پھینکا، اور اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھے، ملتان کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہاں سب انہوں نے اسلامی حکومت قائم کر لی۔ اور اس کے بعد کئی مرتبہ محمد الغزنوی انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، یہاں کے بعض لوگوں نے ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو انہیں سزا دینے کے لیے محمود غزنوی ہندوستان کے حدود میں داخل ہوئے۔ خاص طور پر نام آتا ہے جے پال، ایک یہاں کا بادشاہ تھا، اس نے محمود غزنوی کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو محمود غزنوی کب چھوڑنے والے تھے؟ تو انہوں نے خوب کھنڈایا، 17 مرتبہ ہندوستان آئے، اور اس کے بعد ہندوستان میں وہ باقاعدہ حکومت کر نہیں پائے، بعد میں ان کے غلاموں میں سے بعد میں لوگ آئے، محمد غوری آئے جو ان کے لشکر کے ایک آدمی تھے، انہوں نے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ، پہلا بادشاہ جس کا نام ہے قطب الدین ایبک، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، اور یہ غلام تھے محمد غوری کے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس کے بعد التمش آئے، اس کے بعد ناصر الدین، صاحب آئے، ان لوگوں نے ایسی حکومت قائم کی، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرنے والے، یہ چیز ہو گئی ہے، یہ چیز ہو گئی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار ہوئی ہے۔ اب بعض لوگوں نے اسے لے کے زبردستی حملہ کرنے کے لیے ہر غلط حرکتوں کو کیا ہے، اور بیچارے لاچار لوگوں پر حملے کیے اور دعویٰ اس حدیث کو پیش کیا، انہوں نے ان حدیثوں کو غلط سمجھا، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، جبکہ ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال گفتگو ہماری یاجوج ماجوج پر چل رہی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے، جنہیں جہنم نہیں چھوئے گی، اتنے مقدس اور بابرکت پارسا لوگ ہوں گے، تو یہ پہاڑ کے ایک دامن میں اپنے لوگوں کو لے کر جمع ہو گئے ہوں گے، اور وہاں پر انہیں تنگ دستی ہوگی، خوشحال تو تھوڑی ہوں گے، یہاں پر تو چھپے ہوئے ہیں، تو اس وقت بڑی مشکل سے ان کی زندگی کٹ رہی ہوگی، اور نیچے سے خبریں آ رہی ہوں گی کہ یہ فلاں بستی میں داخل ہو گئے، انہوں نے برباد کر دیا، فلاں علاقے میں داخل ہو گئے، انہوں نے سب کو برباد کر دیا، اس طریقے سے نیچے سے خبریں آ رہی ہوں گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو کے اپنے لوگوں کو دلاسا دیتے رہیں گے، اور بعض لوگ چاہیں گے کہ وہ جائیں نیچے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انہیں روکتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ان کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ تو جیسے ہی اللہ کے ہاں یہ دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، ان کے گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا، ایک قسم کے کیڑے ان کے گردنوں میں پڑ جائیں گے۔ اب یہ جیسے ہی کیڑے ان کے گردنوں میں پڑیں گے، یہ آنن فانن ایک ہی دن میں ایک ہی انسان کی طرح سب کے سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوگی تو یہ اللہ ان کی دعا قبول کر کے ان کی گردنوں میں یہ بیماری ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ گویا کہ ایک انسان کی موت تھی، ویسے سب جھٹکے میں سب کی موت ہو جائے گی، اور جیسے ہی موت ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب زمین میں آپ اتریں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ بھائی چلو اب نیچے اترتے ہیں، تو لوگ گھبرائیں گے نیچے اترنے کے لیے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے کہیں گے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جان پر کھیل کے نیچے اترے گا اور دیکھے گا کہ سب مر گئے ہیں، تو اوپر چلاتا ہوا تکبیر کہتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پاس جائے گا، کہے گا کہ ہاں
اب یہ پورے کے پورے مر گئے ہیں، سب کے سب موت کے گھاٹ پہ اتار دیے گئے ہیں، تو اب ہم نیچے جا سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو نیچے لے کر آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ زمین میں کوئی ایک جان کی بھی جگہ باقی نہیں ہوگی جہاں پر کوئی نہ کوئی مرا نہیں ہو، جہاں پر کوئی نہ کوئی مرا نہیں ہو، ہر جگہ لاش اور ہر جگہ بدبو پھیلی ہوگی، وہاں پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کسی نہ کسی طریقے سے زمین کو خالی کر دیجیے ان لوگوں کی ناشوں سے۔ تو جیسے دعا کریں گے تو تیز بارش ہوگی جس سے زمین پاک ہوگی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایسے پرندے آئیں گے جو اونٹوں کی طرح ہوں گے، پرندے اونٹوں کی طرح ہوں گے، کالبخت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طیور کالبخت، اونٹوں کی طرح پرندے ہوں گے جو اڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے آئیں گے، اور ہر ایک دو تین ناش کو لے کر بڑی تیزی سے اڑ کے چلے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں جاتے پتہ نہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ دور دراز ایک سمندر میں جا کے ان سارے ناشوں کو ڈم کر دیا جائے گا اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی اور بارش پڑ کے اور صفائی ہو جائے گی۔ تو یہ ظالم زمین میں اتنا جب فتنہ برپا کریں گے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب زمین میں انہوں نے پوری زمین کو برباد کر دیا تو بعض لوگ ان میں سے کہیں گے کہ ہم نے زمین کو تو برباد کر دیا، اب آسمان کیوں باقی ہے؟ یہ کہہ کے ان میں سے بعض لوگ آسمان میں تیر ماریں گے، تو آسمان سے جب تیر واپس گریں گے تو ان تیروں میں خون ہوگا، تو وہ خون کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار لیا ہے، ہم نے آسمان والوں کو بھی مار لیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ان کا فتنہ ہوگا۔ اب یہ کتنے دن زمین میں رہیں گے، اب ان کی کتنی بڑی تعداد ہوگی، یہ دونوں کا جواب اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چند مہینے سے زیادہ نہیں، چند مہینے سے زیادہ نہیں، یہ مصیبت اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹال دے گا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج زمین میں آج بھی موجود ہیں۔ حق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج آج بھی زمین میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے جب انہوں نے ان کے چہروں کے ڈسکرپشن کو دیکھا، ان کے چہروں کے وہ صفات اور ڈسکرپشن کو دیکھا جو حدیث میں ذکر ہے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ چائنا کی قوم ہے، چائنیز کی طرف اشارہ کر دیا، کہا کہ یہی قوم ہے، وہی ان میں مسلمان ہیں، ان میں نیک لوگ ہیں، تو پھر یہ کیسے؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ یہ زمین میں ہے اور اللہ نے انہیں چھپا دیا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں ہم، یہی حق بات ہے۔ کہاں بھائی؟ اب تو پوری ٹیکنالوجی بڑھ گئی، اب تو زمین کا چپا چپا ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تو سیٹلائٹ ہے، ہمارے پاس تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو ہم تو آرام سے ڈیٹیکٹ کر لے سکتے ہیں اتنی بڑی قوم کو کیوں اب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی، لیکن آپ نے صرف زمین کو جو کور کیا ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں ہے، اور زمین کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی حقیقتیں نہیں جانتی۔ ایک برموڈا ٹرائنگل آپ لے لیجئے، اس کے بارے میں صحیح کسی کے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے۔ ایسے زمین میں سمندر میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ان کی پہنچ نہیں ہوئی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور یہ جو میپ میں آپ کو زمین دکھائی جاتی ہے، اس سے کئی درجے زیادہ بڑی ہے زمین۔ میپ ایک امیجنیشن ہے، اس کے علاوہ زمین بہت بڑی ہے۔ یہ افریقہ جو آپ کو میپ میں دکھایا جاتا ہے، اس سے کئی درجے زیادہ افریقہ بڑا ہے، یہ آپ جان لیجیے۔ تو زمین میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسے جزیرے ہیں، کروڑہا جزیرے ہیں، ہر جزیرے میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ تاریخ ہے، کچھ نہ کچھ حقائق ہے جن کے بارے میں انسان نہیں جانتے۔ ایک پیرامڈ آپ لے لیجیے، یہ پیرامڈ کو رکھے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، پیرامڈ کے نام سے یونیورسٹیز بنا لیا ہے، پیرامڈ کے نام سے یونیورسٹیز ہے، اور بیچلر ڈگری ان پیرامڈز دے رہے ہیں جرمنی کے اندر، اتنا اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اب تو پتہ نہیں کہ بنا کس نے، اب اسے بنے کس نے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے نہیں معلوم۔ اب اتنا تو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ مردوں رکھنے کے لیے نہیں بنا گیا ہے، اتنی ٹیکنالوجی اتنے ذہن کو یہ لگا کے بنے گا اس لیے کہ اندر جا کے مردے رکھیں، یہ تو عقل نہیں مانتی بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعونوں نے بنا ہے، اور فرعون اس لیے بنے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ان کے ناشوں کو ان پیرامڈز کے اندر رکھ دیا جائے۔ قبر بنانے کے لیے اتنی محنت، کروڑہا روپے لگائے ہیں، کروڑہا۔ آج کی ٹیکنالوجی، آج کی ترقی کے باوجود اگر کوئی آدمی اس پیرامڈ کو بنانا چاہے تو کہتے ہیں کہ آج 100 سال لگیں گے، آج 100 سال لگیں گے اسے بنانے میں۔ اس کے پیچھے اتنی ٹیکنالوجی
اور بنانے والوں کو زمین کا پورا خاکہ معلوم تھا۔ اچھا تعجب کی بات ہے کہ ایک پیرامڈ ایک نہیں ہے، وہاں خود مصر کے اندر خود کئی جگہ پیرامڈز ہیں۔ اچھا اب یہ جو بڑا پیرامڈ ہے جسے گیزا پیرامڈ کہتے ہیں، وہ بننے سے پہلے ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پیرامڈز بنائے ہیں، ہے نا، ٹیسٹ کر کے دیکھا فیل ہو گئے، ٹیسٹ کر کے دیکھا فیل ہو گئے، آخر میں بڑا والا انہوں نے بنایا ہے۔ اب بالکل اسی ڈسٹنس میں میکسیکو میں بھی ایسے پیرامڈز پائے گئے ہیں، سوڈان کے اندر ہے، ساری دنیا میں مختلف علاقوں میں یہ پیرامڈز بنے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نہیں معلوم ان لوگوں کو، کوششیں تو ہیں لیکن نہیں معلوم کس لیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسٹرن آئی لینڈ جا کے آپ چیک کریں نیٹ میں، اس آئی لینڈ میں صرف بت ہیں، بڑے بڑے چہرے بت بنا کے رکھے، کس نے بنایا نہیں معلوم، کیوں بنایا نہیں معلوم، کیا وجہ ہے نہیں معلوم، بڑے بڑے ہزاروں کے ہیں ایک ہی چہرے والے بت۔ تو ایسے زمین میں بہت ساری جگہیں ہیں جن کی حقیقت یہ نہیں جانتے۔ تو یہ جو غرور ہے کہ ہم نے پورا ناپ لیا تول لیا، یہ غرور بے جا ہے، حق کے خلاف ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خود انہیں جاننی ہے۔ صرف ایک انسان کے اندر لے لیجئے نا بھائی، اتنی ان کی میڈیکل بڑھ گئی، فلاں فلاں بڑھ گیا، فلاں فلاں بڑھ گیا، بہت سارے بیماریوں کے علاج نہیں ہیں، اور جتنی بیماریوں کے علاج ہیں وہ بہت ہی کم ہے۔ جسم کے حصے کیسے کام کرتا ہے، برین کیسے کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، ان کے ہاں آج بھی معمہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری مانے، ہے نا، اور اللہ کے طرف علم کو رجوع کریں، کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے عین ممکن ہے کہ کسی جزیرے میں دجال کو رکھے، اور اللہ کے لیے عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج کو زمین ہی میں رکھے اور لوگوں کے نظروں سے انہیں اوجھل رکھے، عین ممکن ہے۔ بھائی یہ تو زمین کے اوپر کی باتیں انہوں نے مکمل نہیں کی، زمین کے نیچے کیا ہے، اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں لوگ؟ بہت ہی کم۔ یہ ہوگا سب کچھ ہماری زمین میں، اب اس کے بازو میں مارس، وینس، یہاں پر ناسا اپنے پورے پیسے لگا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو جتنا بھی معلوم ہوا ہے بالکل کم معلوم ہوا ہے۔ تو بہرحال نقطہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج زمین میں ہے، اور یاجوج ماجوج کو روکنے والے ایک بہت بڑی دیوار باندھ کے یاجوج ماجوج کو زمین سے پھیلنے میں، زمین سے روکنے میں ذوالقرنین علیہ السلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو ایک بڑی دیوار کے پیچھے روک دیا، سورہ کہف میں یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور سورہ کہف جب نازل ہوئی وہ ایک جواب کے طور پر نازل ہوئی۔ مشرکین آئے، آ کر انہوں نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ بتاؤ کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ جو نوجوان تھے یہ کون ہے جو 300 سال کے لیے سو گئے تھے، یہ کون ہے؟ اور انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف اس کے بعد نازل کی اور ان کے حل سوال کے جوابات دیے۔ تو اس میں ذوالقرنین کی اللہ نے پوری تفصیل بیان کی۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیک منہم ذکرا۔ اللہ یہ لوگ ہیں نا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ ہم تمہیں ذوالقرنین کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ 1.5 صفحے میں ذوالقرنین کی پوری تفصیل بیان کی۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کا معنی یہ ہے کہ ان کے سر میں 2 سنگ تھے، 2 سنگ والے، یعنی 2 سنگ ان کے سر میں نہیں تھے بلکہ ایک تاج یہ پہنتے تھے جس میں 2 سنگ تھے، اور یہ بہت پرانے زمانے میں رہتے تھے، اور یہ اللہ کے بہت بڑے قریب اور اللہ کے سب سے قریب لوگوں میں سے تھے، اور اللہ نے انہیں پوری زمین میں سلطنت دی تھی، پوری زمین میں طاقت دی۔ اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ذوالقرنین کو ہر چیز دی۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے ذوالقرنین کو سکندر سے جوڑا، الیگزینڈر دا میسیڈونین ہے، لوگ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر یہ نہیں، الیگزینڈر تو بتوں کو ماننے والا تھا، وہ تو اس کا تعلق گریس سے تھا اور وہاں کے بتوں کو ماننے والا تھا، یہ ہرگز وہ نہیں ہو سکتے جن کا ذکر قرآن میں ہے، ذوالقرنین یہ صاحب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ذوالقرنین ہے یہ ان کا زمانہ بہت پرانا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو الیگزینڈر ہے اس سے 3000 سال پرانے کا زمانہ ذوالقرنین کا زمانہ ہے۔
تو اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز ہم نے انہیں عطا کی. ہر چیز سے مراد کیا؟ مفسرین نے کہا کہ ہر چیز، ان کے پاس ہر چیز اویلیبل تھی، اور بہت بڑی سلطنت قائم کی انہوں نے، بہت بڑی سلطنت. کئی آج کے ملک وہ ان کی سلطنت میں داخل تھی. تو زبردست انہوں نے حکومت قائم کی، اور پوری کی پوری قوم کو انہوں نے اللہ کی عبادت میں لوٹایا، اور سب کے اندر توحید کو کونٹ کے بھسا. اب ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے بڑی حکومت قائم کر لی، بڑا امن قائم کر لیا، تو انہوں نے ایک ایسا مضبوط ڈیلیگیشن بنایا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ زمین میں گھومے، جہاں کہیں بھی جائیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. جب کسی بادشاہ کے پاس پیسے آ جائیں، کسی کے پاس دولت آ جائے، بے شمار دولت آ جائے، وہ کیسے دولت خرچ کرے وہ ذوالقرنین بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں، یہ نہیں کہ آپ فلاں فلاں کام کریں، آپ کریے فلاں کام، لیکن اصل مقصد مومن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال اصلاحی کاموں میں لگاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے میں لگاتا ہے، دعوت کے کام میں لگاتا ہے. تو ذوالقرنین نے وہی کیا. ان کی پوری دولت کو انہوں نے بہترین حکومت قائم کی، امن والی حکومت قائم کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ دعوت کے کام کے لیے اپنی پوری طاقت کو مسخر کیا. جتنی بھی ان کی طاقت تھی وہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے پوری طاقت لگائی. کرتے کیا تھے؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ 3 جگہوں میں گئے، ایک ایکسٹریم ایسٹ اور ایک ایکسٹریم ویسٹ اور ایک دوسری جگہ، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے بیچ کے حصے میں. تو 3 ایکسٹریمز پہنچے. کیوں پہنچے بھائی؟ کیا وجہ تھی جانے کی؟ اب جا رہے ہیں تو اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ پورا لشکر لے جا رہے ہیں. ذوالقرنین جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ پورا لشکر لے جا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس، اللہ کہتا ہے کہ یہ اتنی دور چلے گئے، وہاں سے سورج کا ڈوبنا انہیں نظر آ رہا تھا، اور سورج ایک کالے کنویں میں ڈوب رہا تھا. بالکل ایکسٹریم کو پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے لوگوں کو دیکھا. ضرور انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی قوم رہتی ہے، تو انہیں اسلام کی طرف بلانے کے لیے یہ اپنے پورے لشکر کو لے کے پہنچ گئے. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے، جس قوم کے درمیان جاتے، وہ اٹھتے ہی دعوت پیش نہیں کرتے. حکمت دیکھیے، سیدھے سیدھے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے. جاتے تو وہاں ان کی کیا ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پوری کرتے ہیں. وہ کن چیزوں کے محتاج ہیں، ان کے وہ محتاجی کو ختم کرتے ہیں. وہ جو مانگتے وہ دیتے پہلے. جب وہ امن میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اس بت پرستی سے چھٹکارے کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے لیے عبادت کرنے کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ ذوالقرنین علیہ السلام کا سٹائل تھا. تو یہ گئے ایک قوم کے پاس، بہت بڑی تعداد میں قوم تھی، اور اس قوم کو انہوں نے وہاں رکے، اس قوم کے اندر ترقی کی، ڈیولپمنٹ کیا. اس کے بعد اس قوم کو اسلام کی طرف بلایا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبی مدت ان لوگوں کے ساتھ یہ رہے، اور قوم جو دعوت دینے کے بعد 2 حصے میں بٹ گئی. ایک مسلمان ہو گئی، ایک غیر مسلمان. یہ جو غیر مسلمان قوم تھی، یہ مسلمان قوم پر ٹوٹ پڑی ختم کرنے کے لیے. تو ذوالقرنین بیچ میں انوالو ہوتے ہیں اور مسلمان قوم کی طرفداری کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان قوم، ظالم قوم کو ان کے ظلم سے روکتے ہیں. اور ظلم کو روکنے کے بعد ان تمام کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے، اور سب کو ذوالقرنین کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اور ذوالقرنین سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم تو انہیں چھوڑنے والے ہیں. جو لوگ ایمان لائیں گے، یعنی یہ کہا گیا کہ بھائی اگر آپ اب ایمان لا لیتے ہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اپنے کفر میں اڑے رہیں گے، ہم انہیں سزا دیں گے. جزاء الحسن، ہم انہیں جو ہے سزا دیں گے، قرآن کہتا ہے. تو بعد میں ان لوگوں میں سے بہت بڑی تعداد اسلام قبول کرتی ہے. جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے تو انہوں نے سزا دی. تو معلوم ہوا کہ ایک مدت تک یہ وہاں رہے اور وہاں پر انہوں نے اسلام پھیلایا. پھر وہاں سے نکلے. قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس. اب اس بار بالکل اپوزٹ ڈائریکشن. ایک جگہ گئے تھے جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا، اب اس جگہ پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے.
ایک دم دوسرے ایکسٹریم کو پہنچ گئے. کس لیے بھائی؟ کیوں گئے؟ وہ پھرنے کی خواہش تھی، نہیں ویزا ملا ہوا تھا کہ گھومتے رہے. جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پورے لشکر لے جا رہے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کے دین کی دعوت ہو. تو اس بار وہاں پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں انہوں نے ایسی قوم کو دیکھا جہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا، بالکل بدو قوم تھی. وہ کھلے میدان میں رہتی تھی، انہیں گھر کیسے بننا یہ بھی نہیں معلوم تھا. جھاڑوں میں، درختوں میں، پہاڑوں میں، گفوں میں یہ قوم رہتی تھی. دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ان کے پاس طاقت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو منسٹرز جو ان کے پاس تھے، جن کی ہزاروں کی تعداد تھی، اور ان میں سے ایسے ایسے ماہرین تھے، ہر میدان کے ماہر ان کے پاس تھے. ہر میدان کے ماہر کو انہوں نے اویل کیا ہوا تھا ان کی خدمت کے لیے. یہ ساری طاقت کہاں لگا رہے ہیں؟ دعوت کے کام کے لیے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو باقی ہے نا بھائی. آپ نے اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آدمی کے بات سے کس آدمی کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا قرآن میں اس آدمی کی بات سے کس آدمی کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ وہ زبان کھول کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس زبان سے کون سی زبان اچھی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَإِن يُهْدَى بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. کہا کہ تیرے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت کو آ جائے تو کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ عربوں کے پاس سمجھیے کہ آڑی کار ہے. کئی آڑی کار سے بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی اسلام میں داخل ہو جائے. بہت بڑا عمل ہے. تو اسلام دعوت پر ابھارتا ہے، لوگوں کو صحیح راہ کی طرف ابھارتا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں پر ذوالقرنین کو اللہ نے جو طاقت دی، دیکھیے وہ پوری طاقت کیسے صرف کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے نقطے کی. آج ہمارے پاس دولت ہے نا، دولت جمع ہوتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس دولت کو ہم کیسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگا سکتے ہیں. کہاں جا کے ہم اس پیسے کو لگائیں گے اللہ کے دین کی خدمت ہوگی. ذہن نہیں لگاتے، ذہن میں زور نہیں ڈالتے. ہماری پوری طاقت ہوتی ہے کہ پیسے کیسے دگنے کو چگنا کرے، چگنے کو کیسے بڑھاتے جائے، ہے نا. ہم سب اے ٹی ایم مشین بن گئے، پیسے جمع کے رکھ رہے ہیں. بھائی آپ کے ایسے پیسے جمانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. کیا ہوگا؟ تم تو مٹی میں جانے والے ہو، تم مٹی میں چلے جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ یہ پیسے آپ کے وارثوں میں تقسیم ہوں گے. اب وارثین کریں گے کیا؟ وہ بھی وہی کریں گے جو آپ نے کیا. ان میں سے اگر کوئی اللہ والا نکلتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ عموماً جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا پیسہ ایسا ہی ہے، کھا پی کے ختم کر لیا. جو بھی کھا لیے پی لیے، یہ اصل کھاتے میں چڑھتا نہیں ہے. اصل کھاتے میں وہ چڑھتا ہے جسے آپ نے اللہ کے لیے استعمال کیا، جسے آپ نے اللہ کے لیے استعمال کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بننا، مسجد بننا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ قرآن ہے نا، لوگوں سے لڑائی، سب ایک وجہ کے لیے. کیا ہے وہ؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کے اندر دین پھیلے، ایک اللہ کی عبادت کے تعلق سے بیداری پیدا ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. تو ذوالقرنین دیکھیے اللہ نے اتنی دولت دی، ساری زمین میں سیر کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب بھی جاتے ان کے ساتھ ہزاروں کے منسٹرز ہوتے، اس کے علاوہ ان کے پاس لڑاکو مختلف قسم کے تھے. یعنی ایسی طاقت تھی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ طاقت لے کے غرور میں نہیں آئے فرعون جیسے، نمرود جیسے، نہیں. یہ طاقت کو دیکھتے اللہ کی تعریف کرتے اور اس طاقت کو کہاں لگاتے؟ پورے کا پورا اللہ کے دین لگاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں مروی ہے کہ ساری دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں. ان میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان، اور 2 مسلمان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین علیہ السلام. اللہ اکبر. تو ذوالقرنین تو سلیمان علیہ السلام تو چھوڑیے، وہ تو ہواؤں میں حکومت تھی ان کی، وہ تو الگ ہی لیول ہے. ذوالقرنین کو اللہ نے وہ سکت تو نہیں دیا تھا، اور اللہ نے انہیں جو سکت دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ زمین میں ڈھیر ساری چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے آسان کر دی تھی. پیسوں کا بہتات تھا. تو یہ پوری طاقت لگا رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. اب پہلے وہاں گئے تھے، اب سفر کر کے یہاں پہنچے. یہ دیکھا کہ قوم عجیب و غریب قوم ہے، بدو قوم ہے. اب یہ نہیں کہا کہ بھائی لوگوں کو جمع کر کے سیدھے اسلام کی طرف بلائے، نہیں.
پہلے ان لوگوں کو گھر بننے سکھائے, انہیں گھر میں بسایا, ان کے علاقے بنائے, یہاں پر ریزیڈینشیل ایریا انہوں نے بنایا, فلیٹس بنائے, رہنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. بعد میں ان لوگوں کو گھروں میں بٹھایا, ان کی ضرورت کو پوری کی اور انہیں سکھایا. اور ان کے پاس ٹیچرز بڑے بڑے ماہرین تھے جو انہوں نے سکھایا, انہیں گھر بننے کے لیے سکھایا اور نسل کیسے آگے بڑھائے یہ سکھایا. اور بستی بسانے کے بعد انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا. سب اسلام قبول کر لیا, کوئی اب روک ٹھاک نہیں, سب اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو دیکھیے جب آدمی کے پاس حکمت ہو تو کیسے اسلام کو پھیلاتا ہے. جس کے پاس حکمت نہیں وہ تو خراب کر دیتا ہے پورا معاملہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کی طرف بلاؤ کیسے؟ حکمت کے ساتھ. حکمت ہونا بہت ضروری ہے. تو کیسے حکمت ہوگی کہ آپ ایک آدمی کا پیٹ خالی ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں, اب آپ اوپر سے اسے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ نہیں چلے گا معاملہ. پیٹ بھرو اس کا, اس کی ضرورت پوری کرو, پھر آپ جاؤ جا کے انہیں اللہ کی طرف بلاؤ. آپ کے ہاں اب ساری دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے قبائل ہیں جو اسلام کے لیے تیار ہیں لیکن غریبی ہے. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں مال بہت بڑا جمع ہو گیا ہے. اگر انہیں عقل ہوتا تو یہ پیسے نکالتے, ان غریبوں میں لگاتے اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے, ان کی بستیوں کو ڈیولپ کرتے, ان بستیوں کو اپنے قبضے میں لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے تو ڈیولپ کیا نا, آپ نے تو تیار کیا نا. بہرحال ذوالقرنین نے اس قوم کے درمیان اسلام پیش کیا, سب اسلام قبول کر لیتے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ذوالقرنین ایک دوسرے ایکسپیڈیشن میں نکلے, ایک دور دراز علاقے میں پہنچے جہاں دو بڑے پہاڑ تھے. یہ دو پہاڑوں کے پاس بعض قوم کے لوگ رہتے تھے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین پہلے سے لوگوں کو بھیج کر وہ زمین کی پوری تفصیل لے لیتے تھے. ان کے پاس ایکسپرٹس تھے جو جاتے بتاتے کہ بھائی یہ قوم باقی ہے, یہ قوم بڑی قوم ہے, یہاں پر دعوت کی کام کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد ذوالقرنین سفر میں نکلتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس بار ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی. لا یکادون یفقہون قولا, یہ ایسی عجیب و غریب زبان بولتے تھے کہ وہ کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ذوالقرنین ساری زمین میں گھومتے ہیں تو ہر زبان بولنے والا ان کے پاس ہوتا ہے, ہر زبان بولنے والا ان کے پاس ہوتا ہے جو اس قوم سے ڈیل کرتا ہے. دعوت کا کام کرنا ہے نا, قوم کی زبان تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا, ورنہ کیسے آپ بولیں گے اللہ کے بارے میں. ساری زبانیں تو اللہ کی ہیں, سب زبانیں اللہ نے نازل کی ہیں, کوئی زبان انسان کی نہیں ہے, انسان زبان بنا بھی نہیں سکتا. تو ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ گئے, وہ جو بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے بھی ان کے پاس ایکسپرٹس تھے دیکھا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی لینگویج, ایک ڈفرنٹ ہی لینگویج بول رہے ہیں لوگ. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی زبان کو سمجھنے کے لیے ذوالقرنین نے 100 لوگوں کو لایا. کیسے 100 لوگ؟ یہ لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان سمجھنے والا ایک آدمی ہے, اس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا, اس کی زبان سمجھنے کے لیے تیسرے آدمی کو لایا گیا. اب وہ جو زبان بولتا ہے کوئی اور نہیں سمجھتا, پھر اسے سمجھنے کے لیے ایک دوسرے چوتھے آدمی کو لایا گیا. اس طریقے سے 100 چین کاٹنے کے بعد ذوالقرنین نے ان کی بات سنی. یعنی تصور کریے کس لیول تک یہ پہنچے ہوئے تھے دعوت کے کام کے لیے. ریش رگ میں ان کے اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف دعوت دینا, یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. تو 100 لوگوں کے بعد ان کے پاس کان میں بات پہنچتی تو اس کے بعد اس قوم کی ضروریات کو سمجھتے. تو اس بار اس قوم نے عجیب و غریب مانگ مانگی. کہا قالوا ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. قوم والے آ کے بولے اے ذوالقرنین, ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, اس بار ہماری مانگ یہ ہے کہ آپ ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک پردہ بنا دیں. یہ قوم بڑی فساد برپا کرتی ہے, یہ قوم بڑی فساد برپا کرتی ہے. یہ جو قوم تھی اس پر اچانک یہ لوگ پہاڑ کے پیچھے سے آتے, ان لوگوں پر حملہ کرتے, ان کے پورے ساز و سامان کو لوٹ لے جاتے. تو یہ کبھی مقابلہ نہیں کر پائے, جب بھی آتے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی حل دوں, میں آپ لوگوں کو تیار کرتا ہوں. تو ذوالقرنین نے اس قوم کو تیار کیا, ان کے اندر جینے کی روح پھونکی, انہیں اسلام سکھایا, انہیں عبادات سکھائے. ورنہ اس سے پہلے قوم بڑی برباد,
بڑی نکمی قوم تھی، ان کے بڑے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، لڑنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں، ڈرتے تھے، حملہ ور قوم جب بھی آتی لڑتے نہیں تھے، بھاگ کے جا کے چھپ جاتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ لڑتے کیوں نہیں ہو، یہ تمہاری زمین ہے، تم پر اگر کوئی ظلم کرے تو مار کھاتے رہو گے، لڑ نہیں سکتے۔ تو ذوالقرنین نے انہیں تیار کی، کہا جاتا ہے کہ کئی سال ان کے درمیان رہے اور اس قوم کو زندہ کیا، اس قوم کو بیدار بنایا، اس قوم کو طاقتور بنایا، اور اس کے بعد لڑنے سکھایا، انہیں زندگی جینے کا راستہ سکھایا۔ بعد میں اسلام پیش کیا، پورے کے پورے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ بھرپور تیار ہو گئے تو ذوالقرنین نے کیا کہا، اب ہم آپ کے لیے سولوشن ڈھونڈتے ہیں۔ کیا سولوشن ہے؟ دونوں پہاڑ کے درمیان انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ کیسی دیوار؟ مضبوط سیسا پگھلائی ہوئی، لڈ پگھلا کے انہوں نے دیوار بنائی۔ اب قوم والوں نے کیا کہا؟ قوم والوں نے کہا هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قوم والے جو بھولے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیجیے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے پیسے دے دو، ہو کیا گیا تم لوگ؟ کہا کہ لا آتونی زبر الحدید، کہا کہ نہیں، پیسوں کی بات نہیں، اس سے پہلے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے ریڈی کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ جاؤ زمین میں جہاں کہیں بھی لوہے کے پرزے ہیں انہیں جمع کر لے کے آؤ۔ اور لوہے کے پرزوں کو انہوں نے جمع کیا، کئی مہینوں تک جمع کیا، کیونکہ جو پہاڑ تھے تو بڑے عالیشان پہاڑ تھے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ آج چائنا بھی اس پروجیکٹ کو دیکھے کہے گا کہ نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ امریکہ بھی کہے گا کہ مشکل ہے پروجیکٹ، یہ کیسے؟ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جو بلاک ہے، اسے جگہ ہے، اسے بلاک کرنا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، اللہ کہتا ہے، یعنی جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس کے بیچ میں بہت بڑی جگہ تھی، یہاں سے پوری قوم آتی تھی یاجوج ماجوج کی، اب اسے بننا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو ان لوگوں نے لوہے کے پرزے جمع کیے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں جہاں کہیں بھی لوہے کی جو بیسٹ کوالٹی تھی انہوں نے جمع کی، اور اس کے بعد اسے گلانے کے لیے ایک پوری مینوفیکچر یونٹ بنائی، بڑے بڑے ہارنیاں لگائی، اور اس لوہے کو انہوں نے گلایا، کئی مہینوں تک گلایا۔ گلانے کے بعد اس پگھلے ہوئے لوہے کو، پگھلے ہوئے لڈ کو لائے، اور دو پہاڑوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈھانچہ بنایا ہو، اب اس میں انہوں نے اس کو ڈالا۔ اس کے بعد یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور جب یہ سب کچھ بن گیا، اس کے بعد ذوالقرنین وہاں پہنچے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور چلے گئے تھے۔ بعد میں جب یہ پورا کام ہو گیا تو پھر آئے، اور پھر آنے کے بعد کیا کہا؟ دیوار کو دیکھ کے ھذا رحمت من ربی، کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا ہم لوگ کتنے طاقتور ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ جیسے آج ہم زمین میں دیکھتے ہیں، اگر کنٹری نے کسی کچھ بنا لیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بنا لیا، بڑا بنیا، سب سے بڑی عمارت بنا لی، کسی کی زبان میں نہیں آتا کہ ھذا رحمت من ربی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان سے بڑے بادشاہ انہوں نے کیا کہا جب انہیں بلقیس کے عرش کو دیکھا؟ کہا ھذا من فضل ربی۔ آج ہم لوگ گھروں میں تختیاں بنا کے لگاتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ اب پڑھنے والوں کو کیا مانا ہے نہیں معلوم، کس نے کہا وہ بھی نہیں معلوم، برکت کے لیے لگاتے ہیں ہم نا، ہر کام وہی کرتے ہیں۔ اب اس میں کئی مسٹیکس ہیں، پتہ نہیں کون بنا کے دیتا ہے، مسٹیک لگا رہے ہیں۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، اور یہاں پر دیکھیے ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ کیا اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ تم اسلام لا چکے ہو، تم اب زندگی جینا سیکھ گئے ہو، اب تم دلیر قوم بن گئے ہو، اب جاؤ دوسروں تک اسلام پھیلاؤ، اب جاؤ تم نے جو سیکھا دوسروں کو سکھاؤ، اب ان لوگوں سے بچ جاؤ گے، ہم نے ان کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب یہاں سے آنے والے نہیں ہیں۔ تو کہا ھذا رحمت من ربی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اللہ کا حکم آئے گا فجعلہ ربی دکا وکان وعد ربی حقا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔ تو اس وقت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ ریزہ ریزہ ایک دن ہو جائے گا، یعنی ہم نے اتنا مضبوط بنایا ہے، کیونکہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ
ارے بھائی لوہے کا دیوار بنایا گیا ہے, وہ بھی کئی میٹرز میں, دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو بند کر دیا گیا ہے. کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو وہاں پر ذوالقرنین نے کہا کہ یاد رکھنا میرے رب کا حکم آئے گا تو کیا ہو جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تم لوگ تعجب میں مت پڑو کہ بھائی بہت مضبوط چیز بنا لی, یہ اللہ کے لیے کچھ بھی ہے ہی نہیں. اللہ کو حکم ہوگا تو یہ کیا مضبوطی ہے, اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو ذوالقرنین نے کہا, تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ذوالقرنین کو اللہ نے وہی کی ہو, بتایا ہو کہ تم نے تو بنا لیا ہے لیکن ہم اسے توڑنے والے ایک دن, اور یہ قوم باہر آنے والی ہے, یہ قوم کو تو زمین میں آنا ہے, فتنہ برپا کرنا ہے. ہو سکتا ہے ذوالقرنین کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہو, تب جا کے انہوں نے کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا. کیا وعدہ ہے بھائی؟ یہی وعدہ ہے کہ یاجوج ماجوج دوبارہ زمین میں آنے والے ہیں اور بڑی تعداد میں آنے والے ہیں. اور اسی دیواری کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج یاجوج ماجوج نے اس دیواری میں اتنا سا چھید بنا لیا ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیواری میں چھید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا زور لگاتے ہیں, اور پورا زور لگانے کے بعد وہ اس دیواری میں اتنا سا چھید کر پاتے ہیں, اتنے میں رات ہو جاتی ہے. اب جیسے رات ہو جاتی ہے, یہ ان کے بڑے کہتے ہیں کہ چھوڑو آج کا کام اتنا ہی, کل صبح آ کے پھر پورا کام کر لیں گے. کل صبح جب پہنچتے ہیں تو یہ چھید بند ہو جاتا ہے اور پھر چھید رہے ہیں. وہ تو مسلسل اسی کام میں لگے ہیں کہ چھید سوراخ بنا لیں اور اس کے ذریعے سے زمین میں آئے. اب یہ دیوار کہاں ہے اس تعلق سے بعض بادشاہوں نے کوشش کی. کہا جاتا ہے الواثق بامر اللہ, ایک عباسی بادشاہ تھا, اس نے ساری دنیا میں لوگوں کو دوڑایا, اور بعض لوگ گئے مختلف دیواروں کو زمین میں دیکھا, مختلف رپورٹیں آئیں, اور بعض لوگوں نے کہا کہ جورجیا میں موجود ہے, آج یہ دیوار موجود ہے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ پہاڑ کے پیچھے یہ قوم, اگر دیوار بھی فائنڈ آؤٹ کر لی جائے تو اس کے پیچھے جو قوم ہے یہ کیسی ہوگی, کس حالت میں ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں پر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں, جب اللہ کا وعدہ ہے تو ہو کر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ چیز ہو کر ہونے والی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. یہاں پر عقل لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقل لڑا کے کیا کر لیں گے آپ, کچھ بھی کرنے والے نہیں, آخر کار انکاری تو کریں گے نا, ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا تو آپ نے کیا تیر مار لیا, کچھ بھی تو آپ نے تیر نہیں مارا نا, وہیں تو رکے ہوئے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ زمین ہم نے پوری ناپ لی اور ہر جگہ کی خبر ہمارے پاس ہے, تو جواب یہ ہے کہ ان کے پاس ہر جگہ کی خبر نہیں ہے. زمین میں بہت سارے گوشے ایسے ہیں جن کی تفصیل آج ان کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے دجال کا یہ ہونا اور ان میں سے یاجوج ماجوج کا ہونا, ان چیزوں کو اللہ نے ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا, انہیں ان کے حقائق نہیں معلوم. اور یہ کہنا ہی صحیح ہے, اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ فلاں فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے. نہیں, یہ قوم تو توڑ پھوڑ کے دیوار باہر نکلے گی, ایسا تو کسی قوم کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ گریٹ وال آف چائنا تو نہیں, یہ گریٹ وال آف چائنا جو 2000 کلومیٹر میں ہے, ہرگز نہیں. وہ تو بنانے والے بعض چائنیز بادشاہ تھے جو دو قبیلوں کے درمیان الگ الگ باؤنڈری بنانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی دیوار بنائی. یہ ہرگز ذوالقرنین کا کام نہیں ہے. تو بات یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بقیہ جو بڑے نشانیاں ہیں قیامت کے وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی سنا ہے, جو بھی کہا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں, اس سے پہلے کہ میں سوالات شروع کروں یا پھر سوالات پوچھوں, آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرکز بن گیا ہے, مسجد بن گئی الحمدللہ. لوگ اس سے بڑی بڑی تعداد میں استفادہ اٹھا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ مکمل نہیں ہوا ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکمل نہیں ہوا ہے. اب اس کا 3rd اور 4th فلور باقی ہے, اس کا کنسٹرکشن باقی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آگے بڑھیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استفادہ کتنا ہے, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کے اندر اصلاح ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آپ کا پیسہ یہاں لگانا بالکل صحیح ہے. آپ کا پیسہ یہاں لگائیں گے تو ضائع نہیں جائے گا الحمدللہ. تو آپ اس تعلق سے تعاون کریں, آپ اپنے دوست احباب سے اس تعلق سے گفتگو کریں. اگر آپ کوئی آدمی کو جانتے ہیں
جو آپ ہمیں ان کے پاس لے کر پہنچانا چاہتے ہیں تو بولیے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ان کے سامنے ان باتوں کو پیش کریں گے, اس کی ضرورت پیش کریں گے انشاءاللہ. تو لگ بھگ پہلے سے ہم کو ایک 60 لاکھ روپے کا قرض ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اوپر جو بننا ہے اس کے لیے 1 کروڑ کی ضرورت ہے. تو یہ ہماری ضرورت ہے الحمدللہ. اس سے بڑی ضرورت تھی, یہ جو زمین ہے, یہ جو زمین جس میں جو مسجد بنی گئی ہے, یہ زمین لگ بھگ 7 کروڑ کی ہے نا. صرف زمین کا 7.5 کروڑ کا ہمارا بجٹ آیا ہے. یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں لگ بھگ اب تک 4 کروڑ اس میں خرچ ہو گئے, 4 کروڑ اس میں خرچ ہو گئے. تو بقیہ جو اماؤنٹ ہے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے, 100% یقین ہے اللہ پر کہ یہ چیزیں ہو کر رہیں گی انشاءاللہ. تو آپ اپنا تعاون کریں, اور ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ بھئی میرا کیا تعاون ہے, یہ جو تاریخی کام ہوا ہے اس میں میرا کیا تعاون رہا ہے, میں نے کیا کیا, یہ ہم میں سے ہر آدمی سوچے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں, اس کا جو کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے لاکھوں کا کرنٹ آ رہا ہے, اور اس کا مینٹیننس ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سٹاف بھی ہے, دوسری بھی اس کی ضروریات ہیں. تو ہمیں جو ہے ماہانہ اس کی جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک سبسکرپشن سسٹم اعلان کیا ہے. اس کے پورے 5 ٹوکن ہیں. ایک ہے ٹوکن 10,000 کا, دوسرا ہے 5,000 کا, تیسرا ہے 2,000 کا, چوتھا ہے 1,000 کا, اور 5واں ہے 500 کا. یہ 5 ٹوکن ہم نے بنائے. اس میں سے جو بھی آدمی ماہانہ, یہ چیز ماہانہ ہے, سبسکرپشن ہے, تو ماہانہ جو بھی آدمی دینا چاہتا ہے وہ اس میں شامل ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر ہم نے سٹینڈیز لگائے ہیں, اس میں وہ QR کوڈ ہے, اسے آپ سکین کریں گے تو سیدھے آپ ایک واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیں گے. اب یہ واٹس ایپ گروپ ہے نا, اس میں کوئی چیز آئے آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھپ رہے گا. صرف آپ کو مہینے کے شروع میں 5 سے 1 تاریخ کے درمیان آپ کو یاد دلایا جائے گا کہ بھائی آپ کا سبسکرپشن کا ڈیٹ آ رہا ہے. تو آپ اپنا جو ہے سبسکرپشن بھیجیں اور اس کا اکنالجمنٹ بھیج دیں, تو آپ کو انشاءاللہ رسید مل جائے گی. رسید لینے نہ بھولیں انشاءاللہ, رسید لینا ضروری ہے اور دینا بھی ضروری ہے. تو اس اعتبار سے یہ 5 ٹوکن ہم نے بنائے ہیں. تو کوشش کریے گا کہ آپ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک ٹوکن میں حصے دار بنے. الحمدللہ آج 500 1000 کچھ بات نہیں ہے, آپ لوگ جانتے ہیں اخراجات کہیں اور جا رہے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ آپ 10,000 5,000 ٹوکنز میں شامل ہوں, اور عورتوں کے ہم بھی ہماری گزارش ہے کہ اس میں آپ لوگ شامل ہوں اور اس پروگرام کو آپ سکسیسفل کریں انشاءاللہ. تو اس کے ذریعے سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں جسے ہم کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی جو ہے مزید طاقت سٹاف کی ضرورت پڑے گی. تو یہ سبسکرپشن کا جو سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی ہم سے ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے, دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی پیسے ہاتھ میں آئے ہیں اس میں پوری امانت داری کو ملحوظ رکھا گیا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اتنے پیسے جمع کیے, کہیں پر بھی پیسہ ادھر ادھر نہیں ہوا, جان پر کھیل کے ہم نے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور محنت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. تو بالکل ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے. اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو موجود ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی جس دن سے آپ نے بننا شروع کیا اب تک آپ نے کیا بنا ہے, کتنے پیسے دیے, وہ بھی تفصیل موجود ہے. اگر آپ زمین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کس نے کو کتنا پیسہ دیا, وہ بھی ہمارے پاس تفصیل موجود ہے. پوری جو ہے الحمدللہ ٹرانسپیرنسی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کوئی چیزیں ڈھکی چھپانے والی نہیں ہے, الحمدللہ پوری تفصیل موجود ہے. ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھنے کے بعد اعتماد ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے بتایا, ورنہ اعتبار ہم پر کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ سبسکرپشن کے اس پروگرام کو آپ سکسیسفل بنائیے, اس میں خود شامل ہوں, دوسروں کو بھی شامل کروائیں. اس کے تعلق سے مزید اگر کوئی آپ کو پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. آپ چلیے پہلے تو 3 سوالات کر لیتے ہیں. پہلا سوال آسان پوچھو مشکل پوچھو. آسان پوچھوں گا تو ہاتھیں بہت زیادہ آتی ہیں ہے نا, پھر مجھے چننے میں مشکل ہو آتا ہے. تو بہرحال میں نے ایک حدیث سنائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ یاجوج ماجوج کے اس دیواری میں اتنا سا چھید نکل آیا ہے. بتایا کہ نہیں بتایا؟ اس حدیث کی کون راویہ تھیں؟ چلیے بتا دیتا ہوں میں. اس حدیث کی کون راویہ تھیں؟ آپ بتائیے.
آپ بتائیے، آپ ادھر ہی رہیے، عقیل پہنچا دیجیے ان کو. آپ کا نام؟ رضوان بھائی. زینب بنت جحش صحیح جواب ہے. دوسرا سوال. میں نے دوران گفتگو یہ بتایا کہ ذوالقرنین علیہ السلام ایکسٹریم ویسٹ ایکسٹریم ایسٹ گئے تھے. تو جب وہ ایکسٹریم ویسٹ گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھا کیا؟ آپ بتائیے عبید. ڈوبتا ہے وہ دیکھے، اور ایک خاص بات انہوں نے دیکھی وہاں. آپ بتائیے. نہیں، آپ احسنت. آئیے، ایک کالے کنویں کے پاس وہ سورج ڈوب رہا تھا. آپ کا نام؟ عبد القدس. ماشاء اللہ، مبارک. اب تیسرا سوال. وہ کنویں یا پھر تالاب کا نام کیا ہے جس کے پاس یاجوج ماجوج پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اس سے پہلے یہاں پانی ہوا کرتا تھا؟ اچھا، بقیہ لوگ آپ لوگ سنتے نہیں کیا؟ ہاں سنتے نہیں کیا؟ آپ بتائیے. ہاں آپ آئیے. ماشاء اللہ. بعض لوگوں کو معلوم ہے، ڈر ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. ہاں، نام آپ کا؟ الطاف بھائی، مبارک ہے نا. ہمت سے ہاتھ اٹھائیے، لیکن جواب جانے تو. بعض لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو سوچتے ہیں، ہے نا. چلیے اب سوالات لیتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. وہ تورات کے فالوور تھے. تورات وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا جن آیتوں کو یہودیوں نے بدل دیا تھا، ریکٹیفائی کر دیا تھا، مینیپولیٹ کر دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیتوں کو صحیح شکل میں ڈال دیا. بس یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو ان پر کوئی جو انجیل ان پر جو نازل ہوئی کتاب جی، وہ صرف سمجھیے کہ اصل تورات کا ایک اپینڈکس تھا، اس میں کچھ زیادہ احکامات نہیں. تو اصل چیز عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہی کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام تھے زمین میں تو انہوں نے کام کیا. اب جب وہ چلے گئے تو ان کے جانے کے 80 سال کے بعد ان کے شاگردوں کے شاگرد آئے. اس میں سے ہو گئے ایک لوک، ایک جو ہے مرقس، یوحنا، ہے نا، جن کے نام آج جو 5 جو بائبل سائنس کے نام سنتے ہیں، وہ یہ 5 ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کہا جاتا ہے کہ پال، سینٹ پال کے شاگرد ہیں. سینٹ پال کون ہے؟ سینٹ پال وہ آدمی ہے، سینٹ پال وہ آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے پہلے تبدیلیاں پیدا کی. تو یہ جو 5 افراد آئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ 80 سال کے بعد انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھا، سنا، سمجھا، انہوں نے اپنے طور سے لکھا. اپنے طور سے لکھا. پال صاحب نے لکھا، اس کے بعد جو ہے لیوک صاحب نے، مرقس صاحب نے، یوحنا صاحب نے، سب نے اپنے اپنے جو ہے بائبلز لکھے. ہر چیز کو بائبل ہی کہا گیا. بائبل آف مارک، بائبل آف لوک، ہے نا. یہ انہوں نے جو سنا، انہوں نے جو اپنے استادوں سے سنا، جو جانا، انہوں نے اپنی زبان میں لکھ دیا. یہ زبان کون سی تھی؟ کس زبان میں لکھی گئی؟ نہیں معلوم کسی کو کیا زبان وہ بولتے تھے. بہرحال یہ لکھ دیا گیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ چند سالوں کے بعد ان لوگوں کا لکھا دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے لکھا. اب لکھتے لکھتے بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ جب قسطنطین اس نے جب لوگوں کو جمع کر کے فیصلہ سنایا تھا، تو اس زمانے میں لگ بھگ 300 بائبلز تھے. کتنے؟ 300 بائبل تھے. ایک ہمارے دائی دوست تھے سعودی عرب کے اندر، وہ عیسائیوں میں کام کرتے تھے.
ان کے پاس ایک بڑی سوٹ کیس تھی، جب بھی دعوت کرنے کے لیے آتے سوٹ کیس رکھے ہوئے. کوئی عیسائی کہتا ہے کہ میں بائبل فالو کرتا ہوں، سوٹ کیس کھول دیتے تھے، اس میں 25-30 قسم کے بائبلس ہوتے. بتاتے کس سے فالو کرتے بتاؤ، اس میں سے کس کو فالو کرتے ہو بتاؤ. پورے ڈفرنٹ ورژنس ہیں، ڈفرنٹ پرنٹنگس ہیں، ڈفرنٹ زمانے کے ہیں، ہے نا. تو لگ بھگ 300 بائبل تک پہنچ گئے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس سے فالو کریں. تو پتہ ہے انہوں نے فیصلہ کیسا کیا، بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا، کسے مانے کسے چھوڑیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک بڑے کمرے میں جو ٹیبل تھا اس میں 300 بائبلوں کو جوڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس ٹیبل میں کل صبح جو باقی ہوگا وہی صحیح بائبل ہم مانیں گے. اس کے بعد بند کر دیا. رات میں چوہے آئے، انہوں نے بائبلوں کو اس طرف گرایا، تو ٹیبل میں 5 ہی باقی رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا جو ہے بائبل ہے. بڑا تعجب کا معاملہ ہے. اب اس کے بعد وہ 5 جو اس پر بھی اختلافات ہو گئے، بڑے اختلافات ہو گئے. اس میں کئی مسنگ سے. اب ان کے ہاں ہر سال ایک کمیٹی بیٹھتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کیا بدلیں. پوپ کے جو ہے نگرانی میں بڑی کمیٹی بیٹھتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کیا بدلیں، کون سے ورس کو بدلیں، کون سا سوٹیبل ہے کون سا سوٹیبل نہیں ہے. کئی ورسز کو انہوں نے ہر زمانے میں بدلا ہے. تو بدلتے ان لوگوں کو پریشانی ہوگی کب تک بدلتے رہیں گے، ایک فائنل بتاؤ. تو ان کے ہاں ایک کنگ ہے جس کا نام کنگ جیمز، 1700 میں ایک کنگ ہے جس کا نام کنگ جیمز. وہ صاحب نے کہا کہ میں فائنل بائبل کی کاپی نکالتا ہوں. تو وہ صاحب نے نکالا ایک بائبل جس کا نام رکھا گیا کنگ جیمز ورژن. اسی کو آج ساری دنیا میں لوگ مانتے ہیں، وہی ساری دنیا میں ایک ہے. کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے بدلتی نہیں ہے، ہماری کتاب تو ہر مہینہ بدل رہی ہے. تو لوگوں نے اب چیخنا پکارنا شروع کیا. تو کنگ نے ان کے لیے ایک فائنل ورژن دیا. کب دیا؟ آج سے کتنے سال پہلے؟ 300 سال پہلے. اور عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال پہلے ہیں؟ 2000 سال پہلے. تو 1700 سال کے بعد فیصلہ ہوا کہ کون سے بائبل کو مانے، ہے نا. تو اس میں ہے نا ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ کیا ہے؟ یہ تورات ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات ہے. نیو ٹیسٹامنٹ یہ ان کا بائبل ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ پورے تورات کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. نیو جو بائبل ہے نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے، دونوں کو ملا کے چھاپ دیا، دونوں کو ملا کے چھاپ دیا ہے. تو یہی یہ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ. ایک بہت بڑے دائی تھے جن کا نام احمد دیدات. وہ کہتے تھے اولڈ چھوڑو، نیو چھوڑو، لیٹسٹ لے لو، وہی ہے قرآن. اولڈ ٹیسٹامنٹ چھوڑو، نیو ٹیسٹامنٹ چھوڑو، میرے پاس لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. اور قرآن بتا دے کہتے ہیں کہ اسے آپ لوگ مان لو. سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے نسل میں سے ایسے لوگ زندہ رہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ ضرور کریے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نسل میں سے ایسے لوگ نکالیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پہاڑی میں محصور ہو. آپ لوگ نہیں چاہتے کیا؟ آمین کہیے. تو پھر سوال کر رہے ہیں کہ کیا تہجد وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. اس تعلق سے آپ 2 حدیثوں کو پہلے سن لیجیے. ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا اواخر صلاتکم وترا. اے لوگوں اپنے دن کی نماز جو بالکل آخری میں پڑھی جانی چاہیے وہ ہوگی وتر کی نماز. تو آپ ایک دن رات میں اپنی نمازیں جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو تب وتر پڑھ کے آپ کنکلوڈ کریں گے. یہی سنت کا طریقہ ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وترانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں. 2 حدیثیں آپ نے سن لی. تو اب یہ جان لیجئے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ تراویح کے بعد وتر مت پڑھیے، اسی جگہ بیٹھے رہیے. امام سلام پھیرنے کے بعد جائیں گے ان کے ساتھ چلے جائیں، اس کے بعد تہجد پڑھیے، اس کے بعد وتر پڑھیے. اگر کسی نے وتر پڑھ لیا بعد میں وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا سچویشن بن گیا ہے تو اس کے لیے سلیوشن یہ ہے کہ آپ 1 رکعت نفل کی نیت سے پڑھیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو وتر پڑھا ہے اس کے ساتھ 1 رکعت مل کے یہ سب نفل بن جائیں گے. یہ نیت کر کے 1 رکعت پڑھیں، اس کے بعد تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر وتر پڑھیں، اس کے بعد پھر وتر پڑھیں. یہی اس کا سولوشن ہے. واللہ عالم. کیا عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں مانتے؟ کیا نہیں دیکھتے آپ کاروں میں آٹو میں جیسس کمنگ سون؟ ہاں نہیں دیکھتے آپ؟ جو لگاتے ہیں ہر جگہ. یہ تو انتظار میں ہے کہ آئیں گے واپس. دیکھیے دجال ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. آرمیگیڈون بڑی لڑائی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہے نا. دونوں کے انتظار ہیں. تو فیصلہ
اس دن ہوگا انشاءاللہ. سوال ایک کر رہے ہیں کہ کیا دوستوں میں کسی ایک دوست کو مذاق کر کے انہیں انسلٹ کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایسا آپ مذاق کریں جس سے کسی کو دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کو انسلٹ کیا جائے، بالکل جائز نہیں. قیامت کے دن وہ آدمی پکڑے گا. اگر وہ بولنے پر قادر نہیں، اس نے جواب نہیں دیا، خاموش رہ گیا، یہ آئے گا قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے فلاں فلاں دن مجھے ذلیل کیا. تو اللہ حفاظت فرمائے. تو اگر آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی مذاق کو پسند نہیں کرتے، تو آپ فوراً اپنا منہ بند کر لیجئے، فوراً منہ کر لیجئے. ایسے آدمی سے ہرگز مذاق مت کریے. اگر کوئی آپ کا دوست ہے جو آپ کی باتوں کو لائٹ لیتا ہے تو الگ سی بات ہے. بہرحال دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، ہے نا، ذلیل کسی کو نہیں کرنا چاہیے. لا یحل عرض مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تین چیزیں حرام ہیں. اس میں سے کیا ہے؟ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. مالہ دمہ عرضہ. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جیسے مال حرام ہے اور جیسے اس کا خون حرام ہے، ویسے اس کی عزت حرام ہے، ذلیل نہیں کر سکتے آپ. اللہ حفاظت فرمائے. سوال ایک کر رہے ہیں کہ کل آپ نے کہا کہ قسم اٹھائیں تو اللہ کی اٹھائیں. اب میرے ساتھ بزنس پارٹنرز غیر مسلمان ہیں، تو غیر مسلمان ہیں تو پھر کیسے کریں؟ تو انہیں بتائیں، کہیں کہ ایک اللہ پر قسم اٹھائیں. وہ بھی تو مانتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتی، سب مانتے ہیں. ان سے کہیے کہ ایک اللہ پر قسم اٹھائیں. سوال ایک کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہے؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ پہلے تو 4 چیزوں پر: سونا چاندی کیش، زمین کی پیداوار، جانور اور بزنس پروڈکٹس، اس کے علاوہ خزانہ، یہ 5 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. تو سونا چاندی کیش ہے نا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر چاندی 595 گرامز ہیں، یا پھر سونا 84 گرامز ہے اختلاف کے ساتھ، اور کیش ایکول ٹو چاندی کے وزن کے برابر ہو، تو ان پر زکوٰۃ واجب آتا ہے. شرط یہ ہے کہ 1 سال اس پر گزرا ہو اور آپ کے قبضے میں ہو. تو 3 چیزیں ہو گئی: نصاب کو پہنچے، 1 سال گزرے، اور آپ کے قبضے میں رہے. یہ 3 کنڈیشنز اگر پورے ہوں تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگا. اب زمین کی پیداوار، جیسے ہی آدمی اپنی کاشتکاری کرتا ہے تو اسی وقت زکوٰۃ دے دے گا. اور اس کے بعد جانوروں میں اس کے لیے مستقل لسٹ ہے. اور خزانے کے لیے جیسے ہی زمین میں خزانہ ملے اس میں سے 20% اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. تو جو ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ ہے زکوٰۃ کس کی؟ سونا چاندی اور کیش، اس کی زکوٰۃ ہے. اب بزنس پروڈکٹس ہے، آپ جو بھی جو ہے جس سے بزنس کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر اس پہ بھی 1 سال گزر جائے تو. سوال ایک کر رہے ہیں کہ کیا آپ جو ہے کسی مسجد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا پھر مسجد کے لیے لون کے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صرف مسجد ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اگر مسجد میں دعوتی سرگرمیاں ہیں، اسلامی سنٹر کی شکل ہے، تو یہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ فی سبیل اللہ جو اللہ نے کہا اس میں دعوت شامل ہے. اہل علم کا اس میں قول بھی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ان لوگوں نے قرض لیا ہو تو انہیں آپ قرض دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. مجلس والوں میں کسی کے پاس سوال ہے؟ ہاں، پورے 4 بادشاہوں کا میں نے ذکر کیا. ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلمان. مسلمان سلیمان و ذوالقرنین ہیں، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر. نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر بڑے بادشاہ ہیں. مجلس ختم کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.